اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متقی کون ہیں؟ متقی مطلب پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی والے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت، یہ لوگ محسوسات کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے اور محسوسات سے کچھ آگے دیکھ لیتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسری صفت، نماز قائم کیے رکھتے ہیں۔ تیسری صفت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بخیل نہیں بلکہ سخی ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت، اللہ کا کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس کلام الہی پر بھی ایمان لے آتے ہیں جو حضور سے قبل بھی نازل ہوتا رہا۔ پانچویں صفت، وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل یہ احتساب کا تصور ہے۔ وہ شخص کے جسے جواب دہی کا خوف ہو اس شخص سے بہت مختلف ہوگا جسے کسی جواب دہی کا کوئی خوف نہ ہو۔ ان دونوں اشخاص کی زندگی کے رویوں میں بہت فرق ہوگا۔ احتساب و جواب دہی کے تصور پر ایمان رکھنے والا شخص ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، جبکہ اس کے مقابلہ میں جواب دہی سے عاری شخص بگڈٹ گھوڑے کی طرح ہوگا کہ جدھر کو منہ اٹھا چل دیا اور جہاں سے جی چاہا چر لیا۔ ان 5 صفات کے حامل افراد کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو اس کتاب پر تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام الہی اتنا ہی تھا جو آپ پر نازل ہوا یا آپ سے قبل نازل ہو چکا۔ قرآن پاک میں اس موقع پر یہ نہیں فرمایا گیا وَمَا يُنَزِّلُ مِن بَعْدِكَ، یعنی اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، بلکہ قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ ارشاد نہیں ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے تمام آسمانی کتب میں صراحتاً یہ بات بیان کی گئی کہ بعد میں بھی انبیاء کا ظہور ہوگا اور کتب سماویہ نازل ہوں گی، اور تمام اہل ایمان کو بعد میں آنے والی کتب پر ایمان لانے کا پابند کیا گیا۔ یوں کلام الہی صرف وہی بنتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا آپ سے قبل رسولوں پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر کلام الہی نازل ہوا ہے تو وہ کلام یقیناً اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے، کیونکہ قرآن مجید کلام الہی کی آخری شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔